ظاہر ہے انسان کا، یہ ایک انسان کا جسم ہے، اسی طرح سے ایک کیفیت کا نام ہے، کیفیت طاری ہوتی ہے انسان پہ، اولاد سے محبت کی کیفیت ہے، کسی سے نفرت کی کیفیت ہوتی ہے، یہ ساری کیفیتیں ہیں جو انسان کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کیفیتیں طاری نہیں ہوتی، تھوڑی سی توجہ کیجئے گا۔ وہ جب خوش ہو، یعنی کہتے ہیں نا اللہ راضی ہے اللہ ناراض ہے، وہ جب راضی ہوتا ہے تو جزا دیتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو سزا دیتا ہے۔ وہ محل حوادث نہیں ہے، اس پہ تبدیلیاں نہیں آتی۔ مجھ میں جوانی تھی، اب مثال کے طور پر بڑھاپا تو اللہ کا شکر ابھی نہیں آیا ہے، لیکن یہ کیفیت، یعنی انسان کی جسمانی کیفیات کا بھی نام ہے، تغیر ہے، تبدیلی ہے، کہ انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے، محل حوادث ہے، یعنی ہم میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، جیسا تھا ویسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ اور لیس کمثلہ شیء، اور اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے، سنخیت نہیں رکھتی، تشبیہ نہیں ہے اللہ کی۔ توجہ، اللہ سے کوئی چیز سنخیت نہیں رکھتی، یہاں تک کہ فلاسفہ نے بحث کی ہے، میں بھی بعض اوقات کی فلاسفہ سے شاید متاثر ہو کے چیزیں پڑھتی ہیں کہ علت و معلول ہے، اللہ کاز ہے، باقی سے چیزیں معلول ہیں، وہ اس کی علت ہیں۔ عزیزان گرامی، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں بھی سنخیت ہوتی ہے، اللہ خالق ہے، باقی چیزیں مخلوق ہیں۔ اللہ کاز نہیں ہے، میری شاید بہت سی باتیں واضح ہو رہی ہوں، بہت سی باتیں تھوڑی سی پیچیدہ ہیں، علمی ہے، میرا موضوع مجھے مکمل کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک جملہ مجھ سے کہا گیا تھا جو میرے برادران سن رہے ہوں گے انشاءاللہ، تو اب یہ بعض اوقات ہمارے علماء، خطباء، بڑے بڑے جید علماء، انہوں نے لکھا بھی، اشعار میں بھی آیا ہے جملہ، اور اہل بیت کی حدیث میں بھی، اور کہا جاتا ہے کہ جب والصلاۃ والسلام علی آلہ، اللہ رسول خدا کی محمد و آل محمد کی رسول خدا کی آل پہ اللہ درود و سلام بھیجے، آل ہی آل اللہ، کہ رسول خدا کی آل ہی اللہ کی آل ہے۔ تو اب یہاں آل سے مراد اولاد نہیں ہے، اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ نے رشتوں کی نفی کی ہے۔ تو اب یہ آل محمد کو آل اللہ کیوں کہا گیا؟ کئی مرتبہ، توجہ رہے میرے ساتھ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، کئی مرتبہ کسی کی رشتہ داری کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور یعنی قرابت کی وجہ سے، عربی کے دو لفظ ہیں، آپ نے سن رکھے ہوں گے، قرابت۔ تو اللہ سے کسی کی قرابت نہیں، قرب ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، آل محمد اللہ کے قرابت دار نہیں، سب سے قریب ہے، اس قرب کی وجہ سے انہیں ہی آل کہا گیا۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے سارا۔ عزیزان گرامی، آئلہ عربی کا لفظ ہے، آئلہ کنبہ، اللہ کا کنبہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے کچھ لوگوں کو اتنا قریب رکھا ہے اپنے سے، جتنا آپ کو اپنے کنبے سے محبت، اللہ کو اس سے زیادہ ان سے محبت۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، جو لوگ پہنچ گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں، اب ایک اور جملہ سن لیجئے گا، تو میرے جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے، میں نے ایک علمی موضوع لے لیا ہے، آپ کہیں گے کہ آخری دن ایسی سخت باتیں شروع کر دی ہیں، اور وہ بھی روزہ رکھا ہوا ہے کہ انسان کا سوچنے کا دل نہیں کرتا۔ میرے ان جملوں کو محبت سے سن لیجئے گا، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ رتبہ کہہ رہے کہ تقوی میں بہت سی منازل ہیں۔ میں ابھی پیش کر رہا ہوں، کسی خانوادے نے سوال بھی کیا کہ میں آپ کی مجالس سے، کہ ہم بھی مجالس پڑھتے ہیں، مسئولات نے سوال کیا، تو کبھی یہ عزیزان گرامی یہ مختلف مراحل ہیں، میں بھی اہل بیت کے منزلت کو پیش کرنے والا ہوں، تھوڑا سا تمہید باندھ کے تھوڑا سا غور کر لیجئے گا کہ یہ بہت سی باتیں میں کہہ دوں گا، پھر میرے لیے مسائل ہوں گے کہ یہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے، سمجھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ دیکھیں انسانیت بھی، دیکھیں میں کیسے پیش کروں آپ کو، رنگ ہوتا ہے نا ایک، جیسے یہ ہرا رنگ ہے، یہ آپ کا قالین ہرے رنگ کا ہے، اور میرے بھائی میں مثال میں بہت سے لوگوں نے ہرے رنگ کے کپڑے بھی پہن رکھے ہیں، سب کے ہرے کپڑے بھی الگ الگ رنگ کے ہیں۔ شاید کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، آپ پہنچ گئے ہیں، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، کہتے ہیں یہ شدید ہرا ہے، یہ کم رنگ کا، یہ اس کا رنگ کم ہے، یہ شدت اور یہ کمی یہ بتا رہی ہے کہ ہرے ہیں لیکن سب ایک سے ہرے نہیں ہیں۔ اب کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے ہیں۔ عربی میں سے کہا جاتا ہے تفکیک، تفکیک عربی میں کہتے ہیں اس کو، منطق میں پوری بحث ہے تفکیک کی۔
توجہ سارے مجمع کی توجہ ہے، عدالت میں بھی علماء تفکیک کے قائل ہیں، ہر عادل ایک سا عادل نہیں ہے۔ اب پہنچ گئے، توجہ، ہر عادل ایک سا عادل نہیں ہے۔ گواہ کے لیے عدالت شرط ہے، گواہ کی عدالت بس حسن ظاہر دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے گواہی کافی ہے۔ پیش نماز کے لیے عدالت شرط ہے لیکن حسن ظاہر کافی نہیں، کیونکہ یہ نمازوں کا ذمہ دار ہے۔ توجہ، الصلاۃ معراج المومن، اس نے معراج پہ لے جانا ہے، اس کی عدالت کا رتبہ بالا تر ہے، حسن ظاہر کافی نہیں۔ توجہ، رہن سہن ہو، آپ نے کردار دیکھا ہو، مطمئن ہو، یہ نمازیں آگے لے جا سکتا، شاید لوگ پہنچ گئے ہو۔ قاضی کی عدالت، اس کے لیے بھی قاضی جج کے لیے بھی عدالت شرط ہے، لیکن کیسی عدالت؟ اس نے زندگی موت کے فیصلے کرنے ہیں، نمازوں سے بھی بالاتر اس کی عدالت ہے۔ توجہ، مرجع تقلید کی عدالت اس سے بھی بالاتر، اور جو نمائندہ پروردگار ہو، جسے اللہ کہہ رہا ہو یہ میرا ولی ہے، نہیں ہے سارا مجمع، نہیں میں آگے نہیں بڑھوں گا، میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا۔ توجہ سارے مجمع کی، بھئی الیکشن ہو رہے ہیں ساری دنیا میں، آپ کے اس کویت میں بھی الیکشن ہو رہا ہے، پتا ہے آپ لوگوں کو؟ کیونکہ آپ کا ووٹ نہیں ہے تو شاید آپ لوگوں کو پتہ نہ چل رہا۔ ابھی پاکستان میں ووٹ الیکشن ہوا ہے تو وہاں پہ پاکستان میں بڑے، ہندوستان میں ہونے والا، پوری دنیا میں 75 ممالک میں اس سال الیکشن ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آدھی سے زیادہ دنیا کے سارے سیاسی فیصلے اس سال ہونے والے، بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں۔ برطانیہ میں، امریکہ میں، کئی ملکوں میں الیکشن ہے اسی سال، 75 ممالک، 198 ممالک، 198 ممالک ہیں جن میں 75 ممالک میں، اور بڑے بڑے ممالک، جس میں بعض ایسے ممالک ہیں کہ جن کی آبادی، ابھی روس میں الیکشن ہوا ہے اسی میرے یہاں پہ سفر کے دوران، لوگ پہنچ رہے ہیں یا پریشان ہو گئے؟ میں سیاست نہیں پڑھ رہا ہوں بھائی، پریشان نہ ہوئیے گا کہ کیسا لوگ کہ مولانا سیاست پہ شروع ہو گئے آخری دنوں میں۔ اب آئیے، نہ مجھے الیکشن لڑنا ہے، نہ مجھے کوئی الیکشن کا شوق ہے، جو مجھے جناب سیدہ کے صدقے میں مقام مل گیا میرے لیے وہی کافی ہے۔ مجھے کسی اور مقام کی کوئی ہوس ہی نہیں ہے۔ تو توجہ رہے عزیزان گرامی، بھئی یہ جو ان کے قدموں کی خاک انسان بن جاتا ہے نا، اس خاک کے اندر آپ کو اندازہ نہیں ہے لطف کتنا آتا ہے۔ بھئی مجمع چلتا رہے گا سارا میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، اب یہ پاکستان میں الیکشن ہوا نا تو وہاں بڑی بحثیں چلی کہ کون کون الیکشن لڑ سکتا ہے، پارلیمنٹ میں کون جا سکتا ہے۔ شاید آپ نے سنا، کسی نے نہیں سنا، میں اکیلا ہی ہوں۔ ہاں ہوں، کوئی کر ہی نہیں رہا نا، تو مجھے دیکھیں بڑی بحث ہوئی ہے، صادق و امین، وہاں پہ اصطلاح چلی ہے صادق و امین ہونا چاہیے، سنی آپ نے کبھی اس طرح؟ تو پاکستان میں بحث چل رہی تھی صادق و امین ہونا چاہیے، سابقہ چور چکار نہیں چلے گا، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، سابقہ چور نہیں چلے گا، جس کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، کچھ میرے بھائی پہنچ گئے ہیں۔ یہ پاکستان میں بڑی بحثیں ہوئی ہیں، سچا ہونا چاہیے، صادق ہونا چاہیے، امین، چور نہیں چلے گا، سابقہ مجرم نہیں چلے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا گریجویٹ بھی شرط رکھو، انہوں نے کہا تو آدھی پارلیمنٹ ویسے فارغ ہو جائے گی، ڈگری ہولڈر کہاں سے لے کے آؤگے؟ توجہ، اب یہ ساری شرائط رکھ رہے ہیں کتنے سال کے لیے؟ 5 سال کے لیے، الیکشن ہوا ہے 5 سال کے لیے۔ توجہ، 5 سال کا ہمارا نمائندہ، عوام کا نمائندہ 5 سال کے لیے، اتنی شرائط، علم اتنا ہو، کردار ایسا ہو، سچا ہو، چور نہ ہو، چکار نہ ہو۔ توجہ، ہمارا نمائندہ 5 سال کا، اتنی شرائط، اور اگر کوئی اللہ کا ولی ہو تو سابقہ مشرک کیسے، ڈکیت کیسے، لوگ ہیں یا نہیں؟ اس کا کردار، جو لوگ پہنچ گئے ہیں، جو لوگ پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب آئیے ذرا دوبارہ ترجمہ کر دوں کلمے کا، علیون، تو کیوں نہیں کہہ رہے؟ علیون ترجمہ کرے، چلے میں پورا کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ لا الہ الا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے،
تھا نہیں. توجہ, کوئی معبود نہیں ہے. توجہ, یہ نہیں کہا تھا. جب پیغمبر نے کلمہ پڑھایا تھا تو ہمیں کوئی معبود نہیں تھا سوائے اللہ کے. نہیں, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے, یعنی صرف اللہ ہی معبود ہے. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, تھے نہیں. سارے مسلمان کلمہ یہی پڑھتے ہیں, ترجمہ یہی کرتے ہیں, شیعہ بھی سنی بھی. 73 کے 73 فرقے کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر کیوں کہتے ہو مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے؟ مردہ ثابت تو کرو. جو پہلے مردہ ثابت کرو, پہلے مردہ. عزیزان گرامی توجہ رہے میرے. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں, جہاں چلے جائیے ترجمہ سب نے یہی کیا. اور اگر کہ نہیں ترجمہ تھا تو کہ ذرا دلیل ہے کیا. میں عربی کے لفظ ہے نا محمد الرسول اللہ, جملہ خبریہ ہے, مبتدا خبر دونوں ملا کے خبر بناتے ہیں. بے توجہ, جملہ خبریہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اور اگر کہیں گے تھے تو کہیں گے کانا محمد الرسول. توجہ توجہ, کانا محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول تھے, جبکہ کسی نے نہیں کہا کلمہ کانا سے شروع ہوتا. توجہ, سب کہتے ہیں محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اور شیعہ کہتے ہیں علیون, علی اللہ کے ولی. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہو یا علی مدد. آپ کویت میں بیٹھ کے کہتے ہیں, وہ نجف سے کہتے ہیں کام بتا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. میں سارے عقائد کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. عزیزان کرامی, عقیدہ تشیع کا بہت روشن اور واضح ہے, اور اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, بالکل سامنے کی چیزیں ہیں. میں نے کچھ اپنے پاس سے نہیں پڑھا, بالکل سامنے کی بات کو پیش کر رہا ہوں. کلمے کا ترجمہ کیا ہے, کوئی کہتے غلط ترجمہ کیا. بہت چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں, کوئی ثابت کر دے ترجمہ غلط کیا, میں مجلس سے پڑھنا چھوڑ دوں گا. توجہ, بڑے پریشان ہو کے سن رہے ہیں بھئی, مجلس سے نہیں چھوٹیں گی مجھ سے. یہ ایسے ہی نہیں آ کے پڑھ رہا ہوں. علیون ولی, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. علی اللہ کے ولی. توجہ, جو 5 سال کا نمائندہ پارلیمنٹ کا ہو, اس کی اتنی شرائط, اور جسے اللہ ہمیشہ کے لیے جسے اللہ ہمیشہ کے لیے ولی بنا رہا ہو. اللہ نے کتنی شرائط دیکھی ہوگی کہ ولی بنایا ہوگا. میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے. آپ سلام. توجہ, بھائی توجہ فرما رہے ہیں. ہمیشہ کے لیے ولی بنایا, ہمیشہ کے لیے. توجہ, ہمیشہ کے لیے امیر المؤمنین کو ولی بنا دیا, ہمیشہ کے لیے. توجہ عزیزان گرامی, وہ افراد جن کا سابقہ شرک میں رہا ہو, اسلام میں شک میں گزری ہو. یہ حدیث کہاں سے آئی, کس کے لیے فرمائی؟
شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے. وہ کون بستر رسالت پہ یقین سے سویا تھا اور کون غار میں شک سے پہنچ رہا ہے؟ کون تھا یہ کس کے لیے حدیث ہے؟ میرے باتیں پہنچ رہی ہیں عزیزان گرامی؟ تو اللہ توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ جسے اللہ ہمیشہ کے لیے ولی قرار دے. علیون. چلے میں ایک اور جو ابھی تک نہیں پہنچے ہیں کہ مفہوم کیا ہے. دیکھیں آج ہم امام زمانہ علیہ السلام کی ولایت کے قائل ہیں. ہم 12 اماموں کے قائل ہیں اور آج امامت ہے، حجت ہے 12 امام. غور سے سنیے گا جملے کو. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں علیون ولی اللہ. کسی نے آج تک نہیں کہا علیون وکیل اللہ. نہیں ہے مجمع. کسی نے نہیں کہا علیون وکیل اللہ. وکیل بھی عربی کا لفظ ہے اور ولی بھی. تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا. اب میں ایک سادہ سے مثال دے دیتا ہوں. ہم مثال کے طور پہ عقد پڑھنے جاتے ہیں نا، نکاح پڑھنے جاتے ہیں تو مولانا ہی کچھ لوگ پہنچ گئے، میں نے بھی پڑھا ہی نہیں ہے. میں نکاح پڑھنے جاتا ہوں تو کہتے بھئی دلہن کے والد کہاں؟ میں مولانا نکاح تو آپ نے پڑھنا ہے لیکن ولی تو باپ ہے نا. نہیں ہے سارا مجمع. ولی ہے باپ. کس چیز کا؟ عقد کا. کس چیز میں ولایت ہے؟ عقد میں. وکیل جب تک ولی اجازت نہ دے. فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں کو علی رضا نے جیب سے نکال کے پیش نہیں کیا. تمام سنی شیعہ فقہاء نے یہی لکھا. کہیں پہ مولوی دیکھ لیجئے نکاح پڑھنے جائے فوراً پوچھے گا دلہن کے باپ کہاں ہیں؟ والد کو بلائیے. اجازت لڑکی کی کافی نہیں، والد کی اجازت ضروری ہے. لڑکا بالغ ہو تو کافی ہے. توجہ. لیکن لڑکی بالغ بھی ہو تو ولی کی، کیونکہ ولی عقد باپ ہے. میں پڑھنے گیا نکاح، میں ہوں وکیل. ایک اور مولانا صاحب بھی آ گئے تو انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ لڑکے کی طرف سے پڑھ دیجئے، یہ لڑکی کی طرف سے پڑھ دیں گے. تو میں کہا نہیں میں نہیں پڑھ رہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے وکیل بدلا جا سکتا ہے، ہم کسی اور کو وکیل بنا لیتے ہیں. نہیں ہے مجمع. وکیل میرے بھائی پہنچ گئے. وکیل بدلا جا سکتا ہے، ولی نہیں. یہ نہیں کہہ سکتے باپ راضی نہیں کوئی اور بلا لو. اب پہنچ گئے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. توجہ. وکیل بدلا جا سکتا، ولی نہیں. وکیل جو کام کرے گا ولی کی اجازت سے. عقد کا ولی باپ. جنازے کا ولی باپ. خاتون ہو تو شوہر، شوہر نہ ہو تو بیٹا. مرد اور خاتون جو بھی مر گیا اس کا ولی ہوگا. جو جنازہ پڑھانے آیا وہ بھی ولی میت سے اجازت مانگے گا. ولی کا نہیں آپ نہیں پڑھا سکتے، یہ پڑھائے گا. وکیل بدلا جا سکتا.